اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ مومنین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت بابرکت میں ایک اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ موضوع ہے حج کے احکام۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ایام ہیں، یہ جو دن ہیں آنے والے، ان میں حاجی حج کرنے کے لیے اپنے اپنے ملکوں سے مکہ معظمہ تشریف لے جاتے ہیں۔ برادر عزیز جناب ریاض پٹیل صاحب نے فون کر کے مجھ سے یہ کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک ویڈیو حج سے ریلیٹڈ بنا دیں، تاکہ جو حضرات حج کرنے جا رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو سن کر سمجھ سکیں کہ انہیں حج کیسے کرنا ہے۔ میں یہ بات عرض کر دوں مومنین کہ یہ 10-15 منٹ کا ویڈیو بہت زیادہ تو کام نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک سن لیا تو آپ کے لیے حج کرنے میں بہرحال آسانی ہوگی۔ آپ کے قافلے میں ایک عالم دین ہوتے ہیں جو آپ کو حج کے احکام بیان کریں گے، لیکن اگر آپ پہلے سے آپ آگاہ ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ان کی باتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حج ایک اہم رکن ہے، حج کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جس پر حج واجب ہے، اور اگر وہ حج نہ کرے اور دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ یہودی یا عیسائی کی موت مرتا ہے، یعنی حالت اسلام میں اس کی موت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے مومنین، جو لوگ مستطیع ہیں، حج کر سکتے ہیں، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ ضرور حج کرنے کے لیے جائیں۔ جوانی کا حج اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ انسان سارے ارکان آسانی سے انجام دے دیتا ہے۔ حج کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ ایک حج کے پہلے عمرہ تمتع ہے۔ آپ جو حج کرنے جائیں گے اس حج کا نام ہے حج تمتع، اور حج کے پہلے عمرہ تمتع ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے قافلے کے ساتھ مکے کی طرف جائیں گے تو مکے سے پہلے آپ کو ایک میقات میں، ایک مسجد میں لے جایا جائے گا، اور وہیں پر عمرہ کیا جائے گا۔ آپ کو وہاں پر گویا احرام باندھنا ہے، عمرے کا آغاز ہوگا، یوں کہا جائے گا۔ احرام باندھنا پڑے گا، اور احرام باندھنے کے لیے جو ہے 3 چیزیں ہیں، یعنی جب آپ وہاں پر محرم ہوں گے تو اس کے لیے 3 چیزیں واجب ہیں اس مسجد سے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ غسل تو مستحب ہے، غسل کرنے کے بعد آپ لباس احرام پہنیں گے۔ عورتوں کے لیے تو ان کا وہی ڈریس، وہی لباس جو ہے لباس احرام بن جائے گا، اور جیسا کہ وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے لیے سفید لباس کہا گیا ہے۔ مردوں کے لیے 2 ٹاول ہے، ایک کمر سے نیچے اور ایک کمر سے اوپر، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ جب آپ نے لباس احرام پہن لیا تو اب آپ نیت کریں گے۔ نیت کیسے ہوگی؟ کہ میں احرام باندھتا ہوں عمرہ تمتع کے لیے واجب قربتاً الی اللہ۔ نیت کرنے کے بعد آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ لبیک اے میرے اللہ، ہم حاضر ہیں۔ جیسے آپ نے لبیک کہا، گویا نماز میں جیسے آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں تو کچھ حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ کھانا حلال ہے، پینا
حلال ہے، بات کرنا حلال ہے، لیکن آپ نے جیسے ہی نماز کے لیے تکبیر کہی تو اب نہ حالت نماز میں آپ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، ہے نا؟ اسی طریقے سے جب آپ لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، تلبیہ اسے کہا جاتا ہے، تو اس کے بعد 24 چیزیں جو حلال ہوا کرتی ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں تکبیر میں اور تلبیہ میں کتنی مشابہت ہے کہ وہاں تکبیر سے کچھ چیزیں حلال چیزیں حرام ہوتی ہیں، یہاں تلبیہ سے 24 چیزیں جو حلال تھیں وہ حالت احرام تک حرام رہتی ہیں۔ اس کے بعد آپ مکے میں آئیں گے، طواف کریں گے، یعنی آپ لباس احرام پہن کر جب آپ شہر مکہ میں داخل ہوں گے تو حالت احرام محرم کی حیثیت سے آپ مکے میں داخل ہوں گے۔ مکے میں آپ اپنے آفس، اپنے جسے کہا جائے ہوٹل میں یا مسافر خانے میں آپ کا قیام ہوگا، اور پھر وہاں سے آپ کو کعبے میں لایا جائے گا اور وہاں پہ آپ طواف کریں گے۔ طواف کے بعد پھر نماز طواف پڑھی جائے گی، نماز طواف کے بعد سعی صفا اور مروہ کے درمیان کریں گے، اور اس کے بعد تقصیر کی جائے گی، تھوڑا سا بال کاٹا جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ کا یہ عمرہ تمتع کمپلیٹ ہو جائے گا، اور وہ جو آپ کا مخصوص لباس تھا اسے اتار لیجئے گا، اور اس کے بعد اپنا معمولی لباس، نارمل لباس آپ پہن سکتے ہیں۔ یاد رکھیے سعی جو ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے دوڑنا، یعنی کیا مقصد؟ بہت تیز نہیں، یعنی جسے کہا جائے کہ عام رفتار سے کچھ زیادہ رفتار ہونی چاہیے۔ خود قرآن نے بھی اس لفظ کا استعمال کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، دیکھو جب تمہیں جمعے کے دن آواز دی جائے تو فاسعوا، سعی کرو، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف دوڑو۔ تو یہ جو ہے دوڑنا، یہ سعی جو نماز جمعہ کے لیے ہے، یہی وہ سعی ہے جو صفا اور مروہ کے درمیان ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 395 میٹر کا ہے، تو 395 کو جب آپ 7 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ حساب کر لیجئے کہ کتنا میٹر ہوتا ہے، اتنا میٹر آپ کو جو ہے چلنا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو لوگ واکنگ کے عادی نہیں ہوتے، جب وہ حج کرنے جائیں تو حج سے پہلے 45 منٹ ہر روز واکنگ کی عادت ڈال لیں، نہیں تو وہاں پہ جب چلنا پڑے گا تو تھکن کا احساس ہوگا۔ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، اب عمرہ کرنے کے بعد جب حج کا دن شروع ہوگا تو کئی دن آپ کو ملیں گے، تو اس دن میں آپ کو کیا کرنا ہے میں بتاتا ہوں۔ آپ کو نمازیں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن آپ صبح اور شام مستحبی طواف کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، جس کے لیے آپ چاہیں، اپنے شہر والوں کے لیے، مومنین و مومنات کی طرف سے آپ چاہیں تو طواف کریں، لیکن یاد رکھیے یہ طواف واجب نہیں ہے، مستحبی ہے۔ جیسے ہی یہ طواف جو ہے آپ مکمل کر لیں گے، نماز طواف آپ کے لیے واجب ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے عزیزو۔ اس کے بعد اب آپ جو ہے طواف کرتے رہیں گے یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ آ جائے گی۔ 8 ذی الحجہ جو ہے کا دن گزرے گا، رات آئے گی، آپ کو رات میں ہی میدان عرفات کی طرف لے جایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے رات ہی میں آپ میدان عرفات پہنچ جائیں تو آپ کو وہاں پر خیمہ دیا جائے گا، اس خیمے میں آپ کی مخصوص جگہ ہوگی، آپ وہاں پہ سو جائیے اور گہری نیند لیجیے، زبردست نیند لیجیے، اور نیند تو آ ہی جاتی ہے جب اتنی تھکن ہوگی، آپ کو زبردست نیند آئے گی۔ جو لوگ عام دنوں میں ٹیبلٹ لے کر سوتے تھے انہیں میدان عرفات کی جو شب عرفہ ہے اس میں زبردست نیند آتی ہے۔ جب آپ صبح سو کے اٹھیں گے تازہ دم ہوں گے، فریش ہوں گے، اب صبح سے میدان عرفات میں اعمال شروع ہو جائیں گے۔ بہترین دعا جہاں قبول ہوتی ہے، وہ سب سے بہترین جگہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے وہ میدان
عرفات ہے، اعمال ہیں، مخصوص اعمال ہیں. ان میں سے ایک اہم عمل جو ہے دعا امام حسین علیہ السلام روز عرفہ ہے. اس دعا کو ضرور پڑھیے گا. بہت طولانی دعا ہے، لیکن انگلش میں بھی ہے اور عربی میں بھی ہے اور دیگر زبانوں میں ہے. اس دعا کو میں گزارش کروں گا آپ ضرور پڑھیں. پورا دن عبادت پروردگار میں گزاریے، راز و نیاز کیجیے اللہ سے. یہ جو 9 تاریخ ہے عبادت کے لیے پورے ایام حج میں سب سے امپورٹنٹ اور اہم دن ہے. بہترین عبادت جہاں انسان کر سکتا ہے، جہاں پر خضوع و خشوع کے ساتھ اپنے پروردگار سے لو لگا سکتا ہے، وہ یہی جگہ ہے جسے میدان عرفات کہا جاتا ہے. اس پر خود ایک تقریباً آدھا پون گھنٹے کی تقریر کی جا سکتی ہے. اس کے بعد آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے 9 ذی الحجہ کو، اور مزدلفہ کی طرف آپ کا سفر شروع ہوگا. شاید آپ کو وہیں کھانا دے دیا جائے عرفات میں، یا پھر آپ کو بس میں بٹھایا جائے گا اور بس کے اندر آپ کو کھانا دے دیا جائے. کھانا کھائیے اور سو جائیے، کیونکہ بہت دور نہیں ہے مزدلفہ. اسے مشعر الحرام بھی کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ ازدحام ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے آہستہ آہستہ چوٹی کی چال بسیں چلتی ہیں. آپ کو جب آپ مشعر الحرام پہنچیں گے تو آپ کو یہ بس ایک جگہ رک جائے گی اور آپ سے کہا جائے گا کہ یہیں پر آپ کو پوری رات رہنا ہے. بہت توجہ کیجئے. آپ کو 49 پتھر کی ضرورت ہے جو آپ کو شیطانوں کو مارنا ہے. تو کوشش یہ کیجئے کہ 60-70 پتھر جمع کر لیجئے، تاکہ اگر کوئی پتھر گم ہو جائے یا ٹوٹ جائے یا کھمبے میں شیطان کو نہ لگ سکے تو آپ کے پاس کچھ ایکسٹرا پتھر ہونا چاہیے. آپ یہ پتھر وہاں پہ جمع کریں گے. جس جگہ پہ جمع کریں گے اسے مزدلفہ یا مشعر الحرام کہا جاتا ہے. پوری رات آپ کو یہیں رکھا جائے گا، اور اس کے بعد جب صبح ہوگی تو آپ پھر میدان منا کی طرف سفر کریں گے. میدان منا یعنی عید کا دن ہوگا، جب آپ سورج نکل چکا ہوگا. سن رائز کے بعد آپ مزدلفہ سے مشعر الحرام سے منا کی طرف جائیں گے تو وہ عید کا دن ہوگا، اور اس دن آپ میدان منا پہنچ جائیں گے. میدان منا پہنچیں گے تو وہاں پر آپ کو ایک اچھا بہترین کیمپ اور خیمہ دیا جائے گا. وہاں پر آپ تھوڑی دیر آرام کیجئے، اور اس کے بعد پھر آپ جمرہ عقبہ کی طرف آپ کو لے جایا جائے گا، جہاں پہ صرف بڑے شیطان کو، اسے جمرہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، 7 پتھر آپ کو مارنے ہوں گے. توجہ کریں عزیزو. 7 پتھر مارنے کے بعد پھر آپ کو قربانی کرنا ہے. قربانی کرنے کے لیے آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ چاہیں تو کسی کو نائب بنا لیں. تو قافلے والے جاتے ہیں کچھ لوگوں کو لے کر، اور آپ کی جانب سے وہ قربانی کر دیتے ہیں. پھر وہ آپ کو موبائل پر فون کریں گے یا میسج دیں گے کہ آپ کی جانب سے ہم نے قربانی کر دی ہے. تو جیسے ہی قربانی ہو، آپ جو ہے اگر آپ کا پہلا حج ہے تو آپ کو حلق کرنا ہے، یعنی سر مڈانا ہے. اگر آپ مرد ہیں، اور عورتوں کے لیے سر مڈانا حرام ہے، وہ ذرا سا بال کاٹ لیں گی. جیسے ہی آپ نے حلق یا تقصیر کیا، اب وہ جو کپڑا آپ 2 دن سے پہنے ہوئے تھے، اس سے آپ کو عجیب و غریب تکلیف سی ہوتی ہے کہ یہ کپڑا 2 دن سے پہنے ہوئے ہیں. تو آپ چاہیں تو اس کپڑے کو اتار کر نارمل ڈریس میں آ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کوشش کیجئے کہ اس دن جو ہے یعنی عید کے دن میدان منا میں ہی رہیے. یہ میرا نظریہ ہے. اس کے بعد رات جب ہو جائے تو رات بھی آپ کو میدان منا میں خیمے میں رہنا ہے، بیتوتا کرنا ہے. شب 11 یعنی 11ویں کی شب میں پوری رات آپ سوئیں گے. اب جو سو کے اٹھیں گے تو 11 ذی الحجہ کی صبح ہو جائے گی. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ 11 ذی الحجہ کو تینوں شیطان کو پتھر مارنا ہے. بات واضح ہو رہی. چھوٹے، منجھلے اور بڑے شیطان کو، تینوں کو آپ پتھر ماریں گے. اور اس کے بعد
کوشش یہ کیجیے اگر آپ ممکن ہو، عام طور سے وہی یہ کام کر سکتا ہے جو آپ 2-4 بار حج کر چکا ہو، ورنہ قافلے والے تو آپ کو 12 کو لے ہی جائیں گے۔ لیکن اگر ممکن ہے تو آپ 11 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو پتھر مار کے مکے چلے جائیے، یہ پاسبل اگر ہے تو، اور وہاں پر طواف کیجیے۔ طواف میں نے طریقہ بتا دیا ہے۔ اس کے بعد نماز طواف پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد جب آپ طواف کر لیں گے تو خوشبو بھی آپ کے لیے جائز ہو جائے گی۔ اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان آپ کو صحیح کرنی ہے جو طریقہ میں نے بتایا، اور اس کے بعد پھر ایک طواف نساء باقی رہ جاتا ہے، اس کو نہ کیجیے، پھر آپ واپس میدان منا آ جائیے۔ تو کوشش یہ کیجیے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے میدان منا میں واپس آ جائیے۔ میدان منا آپ جب آئیں گے تو جو شب ہوگی وہ 12 کی شب ہوگی۔ آپ سو جائیے، نماز مغرب عشاء پڑھ کے کھانا کھا کے سو جائیے۔ اب جو صبح اٹھیں گے تو وہ 12 کی شب، 12 کا دن ہوگا۔ آپ تینوں شیطان کو پتھر ماریں گے اور اس کے بعد آپ کا قافلہ آپ کو لے کے مکے کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ ایک چیز بچی ہے ابھی، وہ کیا ہے بتائیے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ طواف نساء ہے۔ آپ طواف نساء آپ کر لیں گے تو حج جو ہے آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی طواف نساء بھول جائے تو کیا اس کا حج مکمل ہے؟ ہاں، حج تو مکمل ہو جائے گا، لیکن اگر مرد ہے تو اس کے لیے عورت حرام رہے گی، عورت ہے تو اس کے لیے مرد حرام رہے گا، اور نہ یہ کہ یہ والی عورت اور یہ والا مرد جس سے شادی کی ہے وہ حرام ہوگا، بلکہ اگر وہ کنوارا ہے تو وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو کب کرے گا؟ وہ مکے جائے اور جا کر طواف نساء کرے، یا نہیں جا سکتا ہے تو کوئی جا رہا ہو تو اس سے کہے کہ میری طرف سے طواف نساء کر دیجئے، تو اس کے بعد جب طواف نساء کر لے گا تو وہ عام لوگوں کی طرح ہو جائے گا۔ آخری بات مجھے عرض کرنی ہے اور وہ یہ ہے مومنین کہ لباس جو آپ لے کے جائیں گھر کا دھلا ہوا ہو، مارکیٹ کا دھلا ہوا نہ ہو، پاک و پاکیزہ ہو، کیونکہ اگر آپ نجس لباس لے کے معاذ اللہ جائیں گے تو وہاں پسینہ ہوتا ہے، آپ کا نجس لباس آپ کے پسینے سے لگے گا تو پسینہ نجس ہوگا، پھر آپ کا پسینہ دوسرے لوگوں کو لگے گا، کیونکہ وہاں پر بھیڑ بہت ہوتی ہے تو ان کو آپ نجس کریں گے اور ایسے نجاست پھیلتی جائے گی، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کے سر جائے گا۔ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ لباس، کوشش نہیں بلکہ یقینی طور پہ کرنا ہے کہ لباس جو ہے آپ کا پاک ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ طواف کرتے وقت اگر وضو ٹوٹ جائے تو اگر 4 دور سے کم آپ کا ہوا ہے تو آپ کو پھر سے جو ہے طواف کرنا ہوگا، چھوڑ دیجئے، باہر نکل جائیے، وضو کیجئے اور وضو کرنے کے بعد آپ جو ہے شروع سے کیجئے۔ لیکن اگر آپ نے 4 بار چکر لگا لیا ہے اور 5ویں یا اس کے بعد والا چکر چل رہا ہے تو آپ وضو کرنے کے بعد جہاں سے چھوڑا ہے اسے آگے بڑھائیے۔ طواف مستحبی ہے، لیکن صحیح جو ہے صفا و مروہ کے درمیان یہ مستحبی نہیں ہے، ایک ہی بار ہے۔ ایسے طواف نساء بھی مستحبی نہیں ہے، یعنی طواف نساء مستحبی کرتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ طواف نساء بھی ایک بار ہے، صرف جو نارمل طواف ہے وہ مستحبی ہے، اسے آپ جتنا بھی کریں گے ثواب ملے گا۔ اس حقیر فقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ میری یاد آپ کو آ گئی تو میرے لیے بھی ایک دعا کر دیجیے کہ پروردگار مجھے شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے اور مجھے اتنی طاقت و قوت دے دے کہ پروردگار کے دین کی تبلیغ جو ہے بآسانی میں کر سکوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔